فرماتی ہے بیٹا زین العابدین میں آگے کیسے بڑھوں، بیٹی سکینہ پیچھے گر چکی ہے، پہلے اسے بلا لو، پہلے اسے بلا لو۔ زین العابدین اپنے پھوپھی کے قریب آتے ہیں، پھوپھی سکینہ کو ڈھونڈو نا، جب تک سکینہ نہیں ملیں گے بابا آگے نہیں بڑھیں گے۔ مخدومہ زینب ڈھونڈتی ہے، اے بیٹی سکینہ تم کہاں ہو، ادھر آؤ، تمہیں تمہاری پھوپھی ڈھونڈ رہی ہے، اب تمہیں کوئی نہیں ستائے گا، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ وہ سکینہ سہمی ہوئی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک راستے سے گزر، کیا دیکھتی ہے کہ ایک مخدومہ ایک خاتون ہے جو کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ مخدومہ زینب فرماتی ہے، اے عورت کیا تو نے حسین کی بیٹی کو دیکھا ہے، کیا تو نے سکینہ کو دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو بتا دو نا۔ اتنا کہنا تھا، اس خاتون نے اپنے گود کی آنچل کو کھول دی، کھولنا تھا کیا دیکھ اس گود میں حضرت لپٹ کے رو رہی ہے، اتنا دیکھنا تھا۔ مخدومہ زینب فرماتی ہے، اے خاتون تو کون ہے جو کربلا کی دھرتی پر، تو کون ہے جو کوفہ کے میدان میں، کوفہ کی گلیوں میں حسین کی بیٹی کو سہارا دے رہی ہو؟ وہ لٹیرے تھے ورنہ سارے لوگ تو ظلم کرنے والے تھے، آپ پہلی خاتون ہو جو حسین کی بیٹی کو سینے سے لگائی ہوئی ہو، تم کون ہو، اپنا چہرہ کو دکھاؤ۔ اتنا کہنا تھا، جیسے اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا ہے، کیا دیکھتی ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امی فاطمہ الزہرا ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ دیکھنا تھا، حضرت زینب اپنی ماں سے نپٹ جاتی ہے، امی اس وقت آپ کہاں تھی جب بھائی حسین لٹ رہے تھے، امی آپ کہاں تھی جب سب لٹ رہے تھے؟ فاطمہ فرماتی ہے، اے بیٹی اللہ تجھ سے راضی ہے، اسی طرح سے صبر کرتی رہنا، آگے بڑھ، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ حضرت سکینہ کو لایا گیا، انہیں اونٹوں پہ بیٹھایا گیا، اب امام علی مقام کے سر کو لے کر چلنا شروع کیے ہیں۔ راستے میں ایک گرجا گھر بھی پڑا ہے، لوگوں نے چاہا رات ہو چکی ہے، اب 12 کی رات آ چکی ہے کہ آرام کر لیا جائے، پھر صبح کو چلیں گے۔ اس گرجا گھر کا راہب، اس گرجا گھر کا پادری باہر نکلا، کہا یہ سر کس کا ہے، بڑا حسن جمیل معلوم ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے، کہا یہ سر حسین کا ہے۔ کہا کیا؟ وہ حسین جو ابن علی ہے، وہ حسین جو مصطفیٰ کا نواسہ ہے۔ کہا ہاں۔ تم لوگ کون ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا وہ ظالموں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی کے نواسے کو تم نے قتل کیا ہے، اسی کے نواسے کو سر کو تم نیزے پر اٹھا کر گھما رہے ہو۔ کہا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے رات پر رکنا ہے۔ ان گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا، ایک رات کی جو قیمت تمہیں لینی ہو لے لو، مولا حسین کا سر مجھے دے دو۔ یہ سیدھے کتے لالچی تو تھے ہی، 40,000 دینار پر معاہدہ کرتا ہے، میرے امام کے سروں کو دے دیتا ہے۔ اب وہ گرجا گھر کا پادری میرے امام کے سروں کو لیتا ہے، گرجا گھر کے اندر جاتا ہے، امام علی مقام کے چہرے پہ جو گرد و غبار لگے تھے اسے صاف کرتا ہے، کنگھا کرتا ہے، بالوں کو سنوارتا ہے، امام علی مقام کے سر کو گرجا گھر میں اونچی جگہ پر رکھتا ہے۔ رات میں بیٹھ کر وہ راہب میرے امام کے سروں کی زیارت کر رہا ہے، دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتا ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، تیسرا پہر ہو چکا ہے، گرجا گھر کا راہب دیکھتا کیا ہے، وہ حسین کا سر اب سر معلوم نہیں دے رہا ہے، نہ تو گرجا گھر کی چھتیں نظر آ رہی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک نور کے دھارے پھوٹ رہے ہیں۔ تو میرا راہب پکار اٹھا گرجا گھر کے راہب، اے حسین بات سمجھ میں آ گئی، جو پٹنے کے بعد بھی جس کے سر سے اتنے نور نکل رہے ہو، اب اپنے نانا کا کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل کر دو۔ سر حسین سے آواز آتی پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ زندہ باد یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسن، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میرا حسین وہ ہے جو کٹنے کے بعد بھی کلمہ پڑھائے۔ کوئی ایسا انسان کو تو بتاؤ جس کی گردن کٹ گئی ہو وہ باتیں کر رہا ہو، جس کی گردن کٹ چکی ہو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ تاریخ میں ایسا نہیں ملتا سوائے مولا حسین کے۔ میرا امام ہے تو ایسا ہے۔ اور آگے بڑھو میرے پیارے، جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، امام علی مقام کے سروں کو ان یزیدیوں کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا گیا۔ اب یہ قافلہ جب چل رہا تھا نا، یزیدی لالچی تو تھے ہی، سوچا چلو